بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں رب تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے ہمیں عافیت دی۔ ملک کے بیشتر حصوں میں زلزلے آئے، گھروں کے گھر اجڑے، شہروں کے شہر گرے، مگر اللہ نے ہمیں عافیت دی، ایک اور چانس، ایک اور موقع سنبھل جانے کا۔ مگر یاد رکھیں، ایسا ہر بار نہیں ہوگا۔ قیامت اچانک آئے گی، کسی بھی پل آئے گی، یقیناً آئے گی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ہر بار ایسے نہیں بچ پاؤ گے، ایک بار تو اتنا عظیم زلزلہ ہوگا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس قیامت کبریٰ سے پہلے کچھ چیزیں آنی ہیں۔ دجال ہے، دابۃ الارض ہے، نزول سیدنا عیسیٰ مہدی علیہ السلام ہے۔ اللہ ہمیں اس وقت کے فتنوں سے بچائے۔ ہم یا پھر ہماری نسل یا ان کی نسل سامنا تو ضرور کرے گی، مگر ایک قیامت اور ہے جس کی گھنٹی ابھی بجی ہے، ایک سبق یاد کروایا گیا ہے جس کا نام قیامت صغریٰ ہے، ہر زندہ کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ اور وہ موت ہے، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ من مات فقد قامت قیامتہ۔ قیامت صرف روز محشر میں نہیں کہ آئے گی دیکھی جائے گی، بلکہ موت سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ چند گھنٹوں پہلے جو زلزلے آئے، اپنا محاسبہ کیجئے، لمحے بھر کے لیے سوچئے کہ آپ اس وقت کیا کر رہے تھے۔ جو عمل صالح کسی اچھے کام میں تھے وہ اس پر استقامت اختیار کریں، ان کے لیے ایک گڈ سائن ہے کہ ایسے ہی اچھے کام کرتے جائیں، بس آخر ہونے والا ہے، اور جس کا آخر اچھا اس کا رزلٹ پکا۔ انما الاعمال بالخواتیم۔ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ خاتمہ اچھا ہونا بہت ضروری ہے، بلکہ لازمی ہے۔ جس وقت زلزلے کے جھٹکے آئے، اگر آپ کسی اچھے کام میں مصروف تھے تو بس ان اچھائیوں کو جاری رکھیں، کرتے رہیں۔ کسی بھی وقت موت کی گھنٹی بجے گی اور وہ قیامت کی گھنٹی ہوگی۔ مگر جو برے کام میں تھے یا صرف فراغت میں، صرف موبائل پر ٹائم کے ضیاع میں، کسی ایسی ایکٹیویٹی میں کہ دنیا کا اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا، سمجھ لیجئے، جان لیجئے کہ ایسے ہی کسی وقت اچانک موت کی گھنٹی بجے گی، کسی بھی صورت میں۔ تو اللہ سے عافیت مانگنے کے ساتھ، اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ، پچھلے گناہوں پر ندامت کے ساتھ آگے کے لیے سنبھل جائیے کہ یہ موقع ہر بار نہیں ملتا۔ جو مل چکا اسے غنیمت جانیے۔ فرقہ واریت اور لڑائی جھگڑے سے نکل کر خالص قرآن و سنت کی طرف آ جائیں، نماز کی پابندی کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے۔